بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سماعت کے حوالے پارہ نمبر 13 اور پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پارہ نمبر 13 میں جو بنیادی مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ صبر، تقوی، توحید، قرآن کی حقانیت اور انجام کار کی کامیابی کے اصول بیان کیے گئے۔ نمبر ایک سورہ یوسف، صبر کا شاندار انجام۔ پارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ آزمائشیں، کنویں میں ڈالے جانا، غلام بن کر فروخت ہونا، جیل کی قید، جھوٹا الزام، عزت و سربلندی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے خزانے کا نگراں بنا دیا، اور وہی بھائی جو دشمن تھے محتاج ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ واقعہ دلیل ہے کہ وقتی مصیبت دائمی رسوائی نہیں بلکہ امتحان ہے، اور صبر کا انجام عزت ہے۔ مضمون نمبر 2 سورہ رعد، توحید اور قدرت الہی۔ سورہ رعد میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی، آسمان و زمین کی تخلیق، بارش کا نزول، مختلف پھلوں کا پیدا ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ خالق ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ایمان اور دل کا سکون، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت ایمان کے نفسیاتی اور روحانی اثر کو واضح کرتی ہے۔ مضمون نمبر 3 سورہ ابراہیم، دعوت اور شکر۔ سورہ ابراہیم کے ابتدائی حصے میں قرآن کو ہدایت اور روشنی قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین کے لیے امن اور اپنی اولاد کے لیے توحید کی دعا کی۔ شکر اور ناشکری، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت کا شکر ترقی اور اضافے کا سبب ہے، جبکہ ناشکری زوال لاتی ہے۔ اس پارے کے مرکزی مضامین: صبر اور تقوی کا نتیجہ کامیابی۔ نمبر 1 صبر اور تقوی کا نتیجہ کامیابی۔ نمبر 2 توحید اور قدرت الہی کی نشانیاں۔ نمبر 3 اللہ کے ذکر سے قلبی سکون۔ نمبر 4 شکر کی برکت اور ناشکری کا انجام۔ نمبر 5 قرآن بطور ہدایت و نور۔ پارہ نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، قرآن کی حفاظت، انسان کی تخلیق، شیطان کی دشمنی، نعمتوں کی قدر، شکر، عدل اور دعوت کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حجر، قرآن کی حفاظت اور شیطان کی حقیقت۔ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ آیت قرآن کی الہامی حیثیت اور اس کی دائمی حفاظت کا اعلان ہے، جو اس کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ تخلیق انسان اور ابلیس کی سرکشی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا۔ شیطان نے انسان کو بہکانے کا عزم کیا، مگر اللہ نے واضح کیا کہ میں اس کے مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تکبر ہلاکت کا سبب ہے اور اخلاص نجات کا ذریعہ۔ مضمون نمبر 2 سابقہ اقوام کا انجام۔ قوم لوط اور دیگر اقوام کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ جب لوگ سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو عذاب آتا ہے۔ یہ واقعات نصیحت اور عبرت کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ مضمون نمبر 3 سورۃ النحل، نعمتوں کا بیان اور شکر کی دعوت۔ سورہ نحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، مویشی، کھیتیاں اور پھل، شہد کی مکھی اور اس کا شفا بخش شہد، یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں۔ شکر اور عدل کا حکم، بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت اسلامی معاشرے کے بنیادی اخلاقی اصول بیان کرتی ہے: عدل، احسان اور حسن سلوک۔ مضمون نمبر 4 صبر اور دعوت کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ پیغام، دعوت دین سختی سے نہیں بلکہ حکمت، نرمی اور اخلاق سے مؤثر بنتی ہیں۔ مرکزی مضامین: نمبر 1 قرآن کی حفاظت اور اس کی حقانیت۔ نمبر 2 تکبر کا انجام اور شیطان کی دشمنی۔ نمبر 3 اللہ کی بے شمار نعمتیں اور شکر کی ضرورت۔ نمبر 4 عدل، احسان اور حسن اخلاق۔ نمبر 5 دعوت دین میں حکمت اور صبر۔ خلاصہ پارہ نمبر 14 ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قرآن محفوظ اور ابدی ہدایت ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ اخلاص ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ترقی اور رحمت کا سبب ہے۔ عدل و احسان اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ دین کی دعوت حکمت، صبر اور حسن اخلاق سے دی جانی چاہیے۔ یہ پارہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور عملی زندگی میں شکر، عدل اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔